السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر انتہائی فکر انگیز سیریز الحاد اور اسلام۔ گفتگو ہو رہی ہے اس سیریز کے دوسرے حصے یعنی الحاد کے اسباب و عوامل پر، اور آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے علماء و دعات کی الحاد سے عدم توجہی، اور اس ضمن میں بدستور رہنمائی فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ، اور مجھے جعفر طیار کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، علماء کی الحاد سے عدم توجہی، الحاد کا باعث کیسے ہے؟ دیکھیں، جب ہم علماء کے معاشرے کے اندر کردار کی بات کرتے ہیں تو اس کا تصور فی زمانہ بڑا ہی محدود رہ گیا ہے، اور عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ جو عالم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یعنی اللہ کے دین کا جو عالم ہے، وہ تو ایک ہماگیر قسم کا کردار رکھتا ہے، اور لوگوں کی جو فکری رہنمائی اور فکری تربیت ہے وہ اس کے ذمے ہوتی ہے۔ اگر کوئی عالم دین ایک محلے میں ہے تو پورے محلے کی جو دینی اور فکری رہنمائی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور جو بھی اس کا مقام ہے اور جو اس کا ایریا آف جورسڈکشن ہے وہ اس میں رہنمائی فراہم کرے گا، اور عملاً ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہم محلے کی مسجد جو ہے اس کے مسئلہ دین کا جب بھی پوچھنا ہوگا ہم بہرحال اس سے جا کے انہیں کے بعد پوچھتے جا ہیں، کے پوچھتے عمل کریں چاہے نہ کریں۔ اور خاص طور پہ جب زندگی کے ایسے مراحل آتے ہیں جن میں ہمارے پاس کوئی رہنمائی موجود نہیں ہوتی تو ہم جا کے مسجد کے جو امام مولانا ہیں یا صاحب خطیب ہوتے ہیں یا ہیں، مولانا صاحب ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کردار تو اس کا ہماگیر ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے کردار سے نکال دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ہمارے ذاتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی جب کسی معاشرے میں آتا ہے، ظاہر ہے اب علماء نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو نبی کرتے تھے، اب تو کوئی نبوت نہیں آنی، تو اب امتیوں میں سے جو علماء ہیں جن کے پاس دین کا شعور ہے انہوں نے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ تو وہ کردار کیا تھا، وہ اس کی ہماگیری ملاحظہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کے جو انبیاء تھے وہ ان کی نگرانی کرتے تھے، مانیٹرنگ کرتے تھے۔ ساسا یسوسو کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا اور مانیٹرنگ کرنا۔ انبیاء جو ہیں وہ سارے کے سارے جو بنی اسرائیل کے اندر تھے ان کے اعمال کی اور تمام معاشرے کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ ان کی معیشت کیسی ہے اس کی نگرانی بھی انہوں نے کرنی، ان کی معاشرت کیسی ہے، کہاں خرابی ہے، کہاں درستگی کی ضرورت ہے، کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، وہ بھی انہوں نے کرنا ہے۔ ان کے باہمی معاملات کے اندر، ان کے اخلاقی حالتوں کے اندر، ان کی افراد کی اخلاقی حالت کے اندر، یہ وہ گویا ایک نبی کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ ایک ہماگیر دائرہ کار ہوتا ہے، وہی کردار عالم کا ہے۔ لہذا علماء کو یہ چاہیے کہ علماء ان تمام امور کی نگرانی کریں، اور جب علماء تمام امور کی نگرانی نہیں کرتے تو جس قدر تمام امور کی نگرانی کرنے سے اصلاح کے نظام کو تقویت ملتی ہے، اسی قدر یہ کردار ادا نہ کرنے سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک عام فرد بگڑتا ہے نا تو صرف وہ فرد بگڑتا ہے، جب عالم بگڑتا ہے پورا معاشرہ تو بگڑتا پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشکاہ شریف کے اندر ہے، انہوں نے تابعی سے پوچھا تمہیں پتہ ہے اسلام کب انہدام کا شکار ہو جاتا ہے، اسلام ڈھہ جاتا ہے، اسلام کی پوری بلڈنگ گر جاتی ہے؟ تو تابعی نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کے انہدام کی سب سے بڑی وجہ بتائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذلت العالم، جو سب سے زیادہ معاشرے کے اندر اسلام کو بالکل خاتمہ کر کے رکھ دیتی ہے وہ ہے عالم کی لغزش۔ عالم بگڑتا ہے تو پورا عالم بگڑتا ہے، اس لیے عالم کا کردار تو معاشرے کے اندر بہت اہم ہے۔ اچھا، علماء کے کردار کی بات آپ نے کی ہے، اس کا پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ یہ کردار، ان کا اپنا کردار کس طرح پیش کریں، اور رہنمائی جو کرنی ہے انہیں کہاں سے کرنی ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو علماء کو اپنے مقام و مرتبے کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اور معاشرے کی تربیت کے لیے ان کو کس مقام پر فائز کیا گیا ہے، اور ان کے کردار کی اہمیت کیا ہے۔ ان کو اپنی ذات کا اور اپنے مقام کا شعور ہونا چاہیے، اور اس شعور کے بعد ان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ جس معاشرے کی تربیت کا ذمہ دار ان کو بنایا گیا ہے اس معاشرے کے اندر خرابیاں کیا ہیں،
اس معاشرے کے اندر مسائل کیا ہیں، اس معاشرے کے اقدار کیا ہیں، اس معاشرے کی بنیادی کمپوننٹس کیا ہیں، بنیادی عناصر کیا ہیں. گویا سب سے پہلے اپنا جو ہماگیر کردار ہے اس کو سمجھتے ہوئے ان کو معاشرے کی تفہیم کی ضرورت ہے. یعنی علماء معاشرے کو سمجھتے نہیں. اگر علماء صرف اپنے آپ کو مسجد تک محدود رکھیں گے، معاشرے کی درست تفہیم ہی نہ کریں گے، معاشرے کو سمجھیں گے ہی نہیں، تو پھر وہ اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ جو آدمی کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں وہ رہنمائی کیسے دے گا؟ اور پھر خاص طور پر معاشرے کے جو مختلف افراد ہیں اور مختلف طبقات معاشرہ ہیں ان کے مسائل کو بھی سمجھے. مثلا نوجوانوں کے مسائل ہیں، تاجروں کے مسائل ہیں، میکینکس کے مسائل ہیں، ڈاکٹرز کے مسائل ہیں، اساتذہ کے مسائل ہیں، شاگردوں کے مسائل ہیں. ان کے مسائل کو سمجھے، ان کی درست تفہیم حاصل کرے. اگر وہ اس کو نہیں سمجھتا تو وہ درست رہنمائی نہیں دے سکتا. اسی طرح یہ ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر جو زبان بولی جاتی ہے یا جس ڈائلیکٹ کو، جس لہجے کو اور جس زبان کو لوگ سمجھتے ہیں وہ زبان عالم کو آنی چاہیے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی قوم کی زبان میں بھیجے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی. ظاہر ہے جو شخص ان لوگوں کی زبان نہیں جانتا وہ ان کے مسائل بھی نہیں سمجھ سکتا. جب مسائل نہیں سمجھتا اس کا مطلب ہے وہ پورے معاشرے کی درست تفہیم ہی حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ کبھی بھی تربیت کا اور اصلاح کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے پہلے تو جو بہت یعنی کہہ لیجئے کہ پری ریکوزٹس ہیں ان کو سمجھنا. اب ہمارے علماء کہتے ہیں انگریزی نہیں پڑھنی، ہمارے علماء کہتے ہیں فلاں زبان نہیں پڑھنی، اور زبانوں کو بھی کافر اور کفر اور اسلام کے دائرے میں شامل کر دیا کہ یہ زبان کافروں کی ہے، یہ زبان فلاں کی ہے. بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے زبانیں اور بولیاں انسانوں کو سکھائی ہیں، سب اللہ کی سکھائی ہوئی اور اللہ کے دیے ہوئے شعور کے مطابق سیکھی ہوئی زبانیں ہیں. ہر زبان ذریعہ ہو سکتی ہے اسلام کو پہنچانے کا. لہٰذا دنیا میں جو جو زبانیں بولی جاتی ہیں، جس جس زبان کو لوگ سمجھتے ہیں اس زبان میں داعی کا اور عالم کا دعوت دینا اور اصلاح کا کام کرنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا بڑا ضروری ہے. یعنی ہمارے پاکستان میں لوگ اکثر جو مدارس کے لوگ ہیں وہ انگریزی سیکھنے کے خلاف ہیں. ان سے اگر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں یہ کافروں کی زبان ہے اور ہم کس لیے سیکھنی ہے، اس کو سیکھ کے کیا کرنا ہے. اب ظاہر ہے جو انگریزی کے اندر لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے، جو بچے انگریزی میڈیم کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، جو بچے صرف انگریزی میں اپنی بات سمجھتے ہیں اور انگریزی میں سمجھا سکتے ہیں، جب آپ ان کی زبان نہیں جانتے تو آپ ان کے مسائل کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جب آپ مسائل کا ادراک نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو کیسے دعوت و اصلاح کا کام کر سکتے ہیں ان کے اندر، اور ان کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو زبان ہے نا، لینگویج، بولی زبان ہے. مثلا جیسے آپ نے انگریزی زبان کی مثال، ایک زبان ہوتی ہے لہجوں کی، مزاج کی، رویوں کی، کہ ایک عالم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو میرا محلہ ہے، یہ جو میرا متعلقہ علاقہ ہے، یہ کس قسم کا لہجہ سمجھتا ہے. اس چیز کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہی تو میں جو پہلے عرض کیا ہے کہ معاشرے کی درست تفہیم حاصل کرنی چاہیے. جہاں اساتذہ رہتے ہیں اس کو اور زبان میں بات کرنی پڑے گی، جہاں سارے ڈرائیور رہتے ہیں وہاں اس کو اور زبان میں بات کرنی پڑے گی، جہاں سارے ڈاکٹرز رہتے ہیں وہاں اس کا لہجہ، اس کا لیول اور اس کی گفتگو کی سطح وہ بالکل مختلف ہوگی. عربی کا ایک مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق. اور اس طرح کی اسی مضمون کی ایک حدیث بھی ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر، جس طرح کا مقام و مرتبہ ہے. تو عالم اور داعی جس کا کام دین کی دعوت ہے، جس کا کام لوگوں کو فکری کجی اور ٹیڑھ سے اور الحاد سے بچانا ہے اور کفر سے بچانا ہے، وہ اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان کی ذہنی سطح کو تو سمجھے، پھر اس ذہنی سطح کے مطابق ان کے ساتھ کلام کرے اور اس لہجے میں بات کرے جس لہجے میں وہ سمجھتے ہیں، ان اصطلاحات میں بات کرے جو اصطلاحات وہ سمجھتے ہیں، وہ ٹرمینالوجی یوز کرے جو ٹرمینالوجی اس معاشرے کے اندر مستعمل ہو اور قابل فہم ہو. اگر وہ اس کے علاوہ جتنی مرضی وہ عالمانہ گفتگو کرتے رہے گا، اب علماء جو ہیں وہ تو سارے کے سارے مشکل اور ثقیل گفتگو کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی بالعموم الا ماشاء اللہ، یعنی ثقیل گفتگو کریں گے. اور جو بچے ہیں خاص طور پہ ینگ جنریشن، وہ تقریر سنتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ تقریر ان کے سر سے گزر جاتی ہے. اور وہ ورڈنگ اور وہ اصطلاحات جو شریعت کی بڑی بڑی ثقیل اصطلاحات ہیں، جن بچوں نے اور جس معاشرے کے افراد نے
دین کا وہ علم حاصل نہیں کیا، ان کو تو آسان لفظوں میں اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق اگر سمجھایا جائے گا تو پھر وہ بات سمجھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، معاشرے کی تفہیم حاصل کرتے ہوئے اور دوسروں کے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے جب ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اسلوب بھی وہ اپنانا پڑے گا جو اسلوب اس معاشرے کے اندر مروجہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اصول نہیں اپنایا جائے گا کہ جو اس نے روایت سے سیکھا ہے یا اس کے علم میں ہے یا جس کا وہ فن جانتا ہے۔ مثلا میں تقریر جانتا ہوں اور میں کہوں کہ میں تقریر کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کر لوں گا، تو ایسی بات ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں چل جائے، اور کوئی معاشرہ ایسا ہو جو ڈائلاگ کا معاشرہ ہو، یعنی وہاں کے لوگ مکالمے کے ذریعے سے بات کو سمجھنے کے قابل ہوں، لیکن تقریر اور لیکچر کے ذریعے سے ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ ہے۔ ایسا ممکن ہے۔ اور آج کا دور تو پوری دنیا میں ڈائلاگ کا دور ہے۔ جو آپ کا مخاطب ہے وہ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو شریعت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور اکثر علماء جو ہیں بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ کوئی آگے سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی درستی کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے، وہ اس کا لیکچر سننے اور اس کی تقریر سننے کا متحمل ہی نہیں ہوتا اور اس کی بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ یہ پھر اتنی بڑی خلیج حائل ہوتی ہے، اور جو خلیج فکری طور پر اور عملی طور پر انحراف اور الحاد کا باعث پیدا بنتی کر ہے۔ دیتی ہے۔ علماء و دعات کی الحاد سے عدم توجہی ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے۔ اس پہ گفتگو جاری ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہم بدستور رہنمائی لیتے رہیں گے، لیکن وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں اجازت دیجیے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Marriage or divorce? Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system? Heaven or hell? Big fatty lips have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنے ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آنے پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ڈاکٹر محمد حماد رکفی صاحب حافظہ اللہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بریک سے جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی، علماء معاشرے کی تفہیم بھی رکھیں، معاشرے کے معاملات کو بھی دیکھیں، اس کے جو مروجہ اصول ہیں ان پہ بھی غور کریں۔ اچھا، علماء کا ذاتی کردار بطور نمونہ، بطور آئیڈل کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دین ایک ہمہ جہت دین ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں جو ایک پرفیکشن کا لیول ہے نا، کہ آدمی پرفیکٹ ہو، یہ پرفیکشن کا لیول عام طور پہ معاشرے میں اچیویبل نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ، کوئی بھی آدمی دین کے اندر پرفیکٹ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہے، جس کی وجہ سے اس کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، استطاعت اس کی کم زیادہ ہے۔
تو ہر شخص لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص اس کی استطاعت کے مطابق اس کا مکلف ہے. اچھا، اور پھر ہر ایک کا ایک مقام ہے ذمہ داری کے اعتبار، ہر ایک کا مقام ہے مسئولیت کے اعتبار سے. اب دیکھیں تعلیم کا نظام ہے، اس میں ایک شاگرد کی ذمہ داری ہے، ایک استاد کی ذمہ داری. جو استاد کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے وہ شاگرد کی ذمہ داری سے بڑی، لیکن جہاں جو کام شاگرد نے کرنا ہے وہ اسی نے کرنا. اس اعتبار سے جو عالم کی ذمہ داری ہے، عالم کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی اسپیسیفک ہے اور خاص کردار ہے معاشرے کے اندر، کہ اس نے پورے معاشرے میں لیڈنگ رول پلے کرنا ہوتا ہے، اور اس نے پھر ہر معاملے میں لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، ہر معاملے میں برائیوں سے روکنا اور ٹوکنا ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں نیکی کی راہ اور درست طرز عمل بتانا ہوتا ہے. یہ ایسا مشکل کردار ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک تو ایک بالکل ذاتی طور پر اس کو ایسا کردار رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص اس کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ والا ہوگا ہی وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. اور کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف آئے اور اللہ کی طرف آنے کے لیے صرف اس کی ملاقات اور اس کی صحبت کافی ہو، اس کو کہنا نہ پڑے کیا ہو، اس کا کردار ایسا ہو. دیکھیں تبلیغ گفتار سے بھی ہوتی ہے، تبلیغ جو ہے مختلف ٹول سے ہوتی ہے، تبلیغ کتابیں لکھنے سے بھی ہوتی ہے، تقریریں کرنے سے بھی ہوتی ہے، لیکن جو تبلیغ کردار سے ہوتی ہے یہ تبلیغ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. جو عالم کا کردار ہے یہ تو سارے معاشرے میں سب سے زیادہ اہم ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے بہت ساری کنسیشنز بھی دی ہیں، رخصت کا بھی، یعنی احکام دو قسم کے ہیں، کچھ رخصت کے ہیں کچھ عزیمت کے ہیں. رخصت کے جو احکام ہیں کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے، عالم کو یہ چاہیے کہ رخصتیں دوسروں کے لیے بانٹے، دوسروں کے لیے رخصتیں تقسیم کرے، عوام کو سہولتیں دے رخصت کے احکام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، خود عزیمت کے رستے پر ہو. اگر عالم خود عزیمت کے رستے پر نہیں ہوگا تو اس کی تبلیغ کبھی بھی مؤثر نہیں ہوگی. عالم کو ایسا کردار رکھنا ہے کہ اس کو عزیمت کے رستے پر جانا ہے، رخصتیں دوسروں کو بانٹنی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ عالم ساری کی ساری رخصتیں اپنے لیے رکھ لیتا ہے اور لوگوں کو رخصتیں نہیں بانٹتا، عزیمت کا راستہ دکھاتا ہے. اور یہ بالکل الٹ طرز عمل ہے. جب تک یہ طرز عمل تبدیل نہیں کیا جائے گا، خود ماڈل بن کے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا جائے گا اور لوگوں کے لیے رخصت کے راستے نہیں کھولے جائیں گے، اس وقت تک داعی کا کردار مؤثر نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں الحاد کی جس طرح ایک آگ دہک رہی ہے اور بھڑک رہی ہے، اور اس کی تپش جو ہے وہ مسلم امت بھی فیل کرتی ہے اور سب لوگ فیل کر رہے ہیں، اور ملحدانہ خیالات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے گروہ جو ہے وہ برسر پیکار ہے. تو ایسے میں ان کے مقابلے کے لیے علماء کا خصوصی کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں علماء کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ کون کون سے الہادی فکری حربے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، یعنی الہادی فکر کس کس طرح سے مسلم معاشروں کو متاثر کر رہی ہے. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ ان نظریات کو جانیں گے. ہمارے جو علماء ہیں وہ تو عام طور پہ دین کی تعلیم اور اس تک محدود رہتے ہیں، اور قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں ہمارا کردار مکمل ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. جو مخالفانہ نظریات ہیں ان کی آگہی حاصل کرنا اور پھر اس کے سطح کے مطابق کے دلائل دے کر اس کے اثرات ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور قرآن میں بھی جو علماء مفسرین نے مختلف اصول ہائے تفسیر بتائے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کے علوم کی تقسیم کی. قرآن پاک کے علوم میں سے ایک مستقل علم مخاصمہ یا علم مناظرہ ہے، جس میں مخالفین کے عقائد کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی تردید کی جا سکے. لہٰذا آج کے دور میں اگر ملحدانہ نظریات اور ملحدانہ گروہوں کا مقابلہ کرنا ہے تو علماء دین کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ان ملحدانہ نظریات اور ان گروہوں کا علم حاصل کریں. کن اداروں کے اندر الحاد پھیل رہا ہے، ان اداروں کے ساتھ اٹیچمنٹ کریں، ان کے ساتھ وابستگی رکھیں. کس قسم کے لٹریچر کے ذریعے سے یہ الحاد پھیل رہا ہے وہ اس لٹریچر کا مطالعہ کریں. اور مسئلہ تو وہی آ جاتا ہے کہ وہ لٹریچر زیادہ تر انگریزی زبان میں ہوتا ہے اور علماء انگریزی زبان پڑھنا جانتے نہیں ہیں یا جاننا چاہتے نہیں ہیں. تو اپنے مطالعے کو اس طرح سے وسیع کریں. ایک مطالعہ ہے کتابوں کے ذریعے سے، ایک مطالعہ ہے معاشرے کا مطالعہ.
ان دونوں قسم کے مطالعے کو وہ اتنا بڑھائیں کہ ان نظریات کو سمجھنے کے بعد پھر ایک ایسا نظام قائم کریں کہ معاشرے کے اندر تربیت کا اور ان فکری اور عملی جو الہادی حملے ہیں ان کے بارے میں شعور و آگہی کا، یعنی معاشرے کو شعور اور آگہی دینے کا ایک ایسا انتظام کریں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. مسجد ایک بڑا مؤثر کردار رکھتی ہے. مسجد کے نظام کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، اور اہل محلہ کے اندر ایک ایسا تربیتی نظام اور عملی نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اس کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں حکومتوں کو. علماء اگر اپنے محلے کے لیول پہ فکر اور عمل کی رہنمائی کا انتظام قائم کر دیں اور ملحدانہ نظریات سے آگہی بھی دیں اور اس کے مقابلے کے لیے شعور بھی دیں اور دلائل بھی لوگوں کو مہیا کریں، تو ان سارے نظریات کے برے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جدید ذرائع ہیں، آپ کا سوشل میڈیا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کے اب بہت ساری قسمیں اس کی آ چکی ہیں، ان سے آگہی اور علماء کا کردار. بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے از خود اور مختلف وجوہات کی بنا پر کہ سائنس جو ہے وہ مذہب کی مخالف ہے. ایک طرف مذہب ہے اور ایک طرف سائنس ہے، اور اسلام اور سائنس کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ کر علماء دین جو ہیں اور دین کے داعی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سائنسی چیز اس کا علم حاصل کرنا، بعض اوقات اس کو استعمال تک اس کا جو ہے وہ جائز اور ناجائز کی بحث میں آ جاتا ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جب ریڈیو ایجاد ہوا ہے تو لوگوں نے ریڈیو کو سننے پر کفر تک کے فتوے لگائے کہ یہ سننا ناجائز ہے. لاؤڈ سپیکر جب ایجاد ہوا کہ لوگوں کو زیادہ مجمع کو آواز پہنچائی جا سکے، ابتدا میں اس کے بارے میں علماء کو اشکالات رہے. تو ہر جو نئی چیز پیدا ہوتی ہے اور جدید ذرائع انسان اس پوٹینشل نالج کی بیس پر جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اس نالج کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان نئی نئی ایجادات کر رہا ہے. تو یہ ایجادات اپنے دین کے ابلاغ کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس کے جائز اور ناجائز کی بحث ہے، چاہے کسی چیز کو قبول کرنا ہے چاہے اس کسی چیز کو چھوڑنا ہے، ایجابی اور سلبی دونوں صورتوں میں، چاہے اس کا ایجابی پہلو ہو چاہے اس کا سلبی پہلو ہو، وہ لاجک کی بنیاد پر اور دلیل کی بنیاد پر معاشرے کو سمجھائیں کہ جو چیز جائز ہے وہ کیوں جائز ہے اور جو چیز ناجائز ہے وہ کیوں ناجائز ہے. اگر وہ دلیل رکھیں گے تو ان کی بات لوگ سمجھیں گے بھی. لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ چونکہ جدید ہے تو اس کو میں نے تسلیم نہیں کرنا، یہ دجالی تہذیب کا ہے، یہ فلاں چیزوں کا ہے، اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک ہی نہ کرنا. ایک تو یہ نا ان ذرائع کو استعمال کرنا اور ان کے استعمال کو ترک کر دینا. ایک یہ ہے کہ استعمال بھی نہ کرنا اور اس کے استعمال کو کفر قرار دینا. اگر تو اس کے بارے میں کوئی شرعی دلیل موجود ہو اور شریعت میں ایک واضح رہنمائی موجود ہو جس کی بنیاد پر اس کو حرام قرار دیا جا سکتا ہو یا وہ حرام قرار پائے، تو پھر اس کا شعور یہ عوام الناس کو بھی دیں تاکہ اس کے برے اثرات سے سب لوگ بچیں. اور کس وجہ سے شریعت نے حرام کیا ہے وہ وجہ بھی لوگوں کے سامنے لائیں. لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ جو جدید ایجادات ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے معاملے میں علماء کو بہت ہی حساس طریقے سے اور بہت ہی توجہ دے کر اس کے بارے میں بھی واضح رہنمائی دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا شعوری طرز عمل اور اس کی رہنمائی، اس بارے میں بھی تھوڑا سا ارشاد فرما دیجیے. وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی چیز کو ریجیکٹ کر دینا یا کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ صرف اور صرف اپنی کسی روایت کی بنیاد پر نہ ہو. ہم یہ نہیں کرتے لہٰذا ہم نے نہیں کرنا. علماء انگریزی نہیں سیکھتے لہٰذا ہم نے نہیں سیکھنی. علماء ٹیلی فون استعمال نہیں کرتے انہوں نے نہیں کرنا. علماء کمپیوٹر استعمال نہیں کرتے لہٰذا نہیں کرنا. جو جدید ذرائع ہیں اس کا استعمال مدرسے میں نہیں ہوتا لہٰذا ہم نے نہیں کرنا. جو بھی سمع و بصر کے جتنے ذرائع ہیں اور آڈیو اور ویڈیو جتنے بھی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں ان کو ہم نے استعمال نہیں کرنا. یہ صرف روایت کی بنیاد پر یا لاشعوری کی بنیاد پر یا صرف اور صرف اپنی کسی ہٹ دھرمی یا مزاج کی بنیاد پر نہ ہو کہ میں نے یہ نہیں کرنا، بلکہ یہ شعوری طور پر اور کسی دلیل کی بنیاد پر ہو. اور اگر دلیل کی بنیاد پر ہوگا تو پھر وہ یقیناً ہر صاحب شعور کے شعور کو اپیل کرے گا. اور اگر وہ صاحب شعور کے شعور کو اپیل کرتا ہے تو اس سے الہادی فکر کے اور ملحدانہ نظریات کے اثرات بد سے بچا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے جب اس طرح سے سارا طرز عمل اور اس طرح سے پورا کردار علماء اور دعات نہیں ادا کر رہے جو ان کا کردار بنتا ہے، وہ اپنے آپ کو اگر اپنی مسجد اور اپنی خانقاہ تک
اور اپنے مدرسے تک محدود رکھیں گے اور باقی معاشرے کے اندر ان کا جو ہمہ جہت کردار ہے جس کا ہم نے ذکر کیا یہ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسے معاشرے کے اندر ملحدانہ نظریات فروغ پاتے رہیں گے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان تھا علماء و دعات کی الحاد سے عدم توجہی، جس کے بارے میں رہنمائی فرما رہے تھے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔